بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریسرچ، اس سے پہلے ہم نے ایجوکیشنل ریسرچ کی کلاسیفیکیشن دیکھی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر. یہ وہ پچھلا لیکچر تھا، شارٹ سا، کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل ریسرچ، ریسرچ بائی پرپز اینڈ ریسرچ بائی میتھڈ. تو اب ہم ریسرچ بائی پرپز کو ایکسپلین کریں گے اس ویڈیو کے اندر. بیسک ریسرچ، اس کو پیور یا فنڈامنٹل ریسرچ کہا جاتا ہے. یہ وہ ریسرچ ہوتی ہے جو لیبارٹریز کے اندر کنڈکٹ کی جاتی ہے. اب اس میں اینیملز کو ایز اے سیمپل یوز کیا جاتا ہے، ٹائم اس کے لیے زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس میں انوائرمنٹ کو مکمل کنٹرول رکھا جاتا ہے، ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ نیو نالج، نیو تھیوری ڈیولپ کرتا ہے. ہاؤ، واٹ اینڈ وائی کویسچن جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ کیسے، کب، کیوں، کس طرح سے کوئی نالج ڈسکور ہوا یا کوئی تھیوری کیسے کام کرتی ہے. تو یہ تھیوری ڈیولپمنٹ کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے. بیسک ریسرچ، پیور یا فنڈامنٹل ریسرچ اس کو ہم بولتے ہیں. جیسے ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے کیٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور اس نے کیٹ کو اپنی لیب میں اس پہ ایکسپیریمنٹیشن کر کے لاز آف لرننگ، لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ یہ بنائے تھے. تو یہ بیسک ریسرچ جس کے اندر کوئی تھیوری یا لا ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کو ہم بیسک ریسرچ کہتے ہیں. اب جب یہ تھیوری بن جاتی ہے، لا بن جاتا ہے پیور فنڈامنٹل یا بیسک ریسرچ میں، تو ہم اس کو اوبیسلی اپلائی بھی کرتے ہیں. جیسے لاز آف لرننگ اپلائی ہوتے ہیں ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر. تو وہ ریسرچ جو پہلے سے بنائے ہوئے پرنسپلس کو، لاز یا تھیوریز کو جب فیلڈ کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کی اپلیکیشن دیکھنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ. اس کو فیلڈ یا فنکشنل ریسرچ بھی کہتے ہیں. اس کو ہم فیلڈ یا پھر فنکشنل ریسرچ بھی کہتے ہیں. یہ اپلیکیشن آف تھیوری کے لیے ہوتی ہے. اس میں کسی ہم اسپیسیفک پرابلم کو سولو کرتے ہیں، یا پھر پریکٹیکل ایشوز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں بائی یوزنگ بیسک ریسرچ تھیوری. اس ریسرچ کی جو تھیوری ہے اس کو یوز کرتے ہیں. اب اس میں انوائرمنٹ لیس کنٹرول ہوتا ہے. ایجوکیشنسٹ اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. جیسے کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرینٹ کنڈیشننگ اسکینر نے دی. ہم آپرینٹ کنڈیشننگ کو یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ دے کے بچے کی لرننگ کو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا اثر پڑتا ہے بچے کی لرننگ کے اوپر، ریوارڈ یا پنشمنٹ کا. تو یہ آپرینٹ کنڈیشننگ ہے اسکینر کی دی ہوئی. تو یہ ایگزامپل ہے اپلائیڈ ریسرچ کی. دین کمز ایکشن ریسرچ. اس کو کلاس روم یا سائیکلیکل یا لوکل ریسرچ کہا جاتا ہے. یہ کسی اسپیسیفک ایریا کی اسپیسیفک پرابلم کے سلوشن کے لیے جو امیجیٹ ریسرچ کی جاتی ہے اس کو ہم ایکشن ریسرچ کہتے ہیں. کلاس روم میں ہوتی ہے اسکول ایجوکیشن یا کالج ایجوکیشن میں. کلاس روم کے اندر ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ایز اے سیمپل ہوتے ہیں، ٹیچر اس میں ریسرچر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بچے اسکول سے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک پرابلم آ جاتا ہے ایک اسکول کا. تو اس کو ہم اس لیے سائیکلیکل کہتے ہیں کیونکہ یہ اسکول ٹو اسکول، ایریا ٹو ایریا چیزیں ویری کریں گی. اس کے پرابلمز اور ان کی روٹ کاز، ان کے سلوشن چینج ہوتے رہیں گے. تو اس لیے اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں یہ امیجیٹ ہے، لیس جنرلائزیبل ہوتی ہے یہ والی ریسرچ. ٹھیک ہو گیا. یہ کلاس روم کے اندر کی جاتی ہے، اس کی کوالٹی پور ہوتی ہے، اس کی اپلیکیشن یا اپلیکیبلٹی یا جنرلائزیشن یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس کو ڈی سینٹرلائز اپروچ ہے یہ ایکشن ریسرچ. تو یہ تین ہمارے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ سمری ہے. بیسک ریسرچ میں تھیوری ڈیولپ کی جاتی ہے، اپلائیڈ میں پریکٹیکل پرابلم سولو کیے جاتے ہیں بائی اپلیکیشن آف بیسک ریسرچ تھیوریز، اور ایکشن میں ہم کسی اسپیسیفک کانٹیکس میں اسپیسیفک ایریا کے اسپیسیفک پرابلم کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کا سلوشن نکالتے ہیں. فورتھ ٹائپ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، آر اینڈ ڈی. آر اینڈ ڈی بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ آپ جیسے موبائل فون ہے، آپ نے موبائل فون یا لیپ ٹاپ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کا ہر آنے والا نیا ایڈیشن جو ہے، نیا ماڈل پہلے سے موڈیفائڈ ہوگا، ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ تھرو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. آپ گاڑیاں دیکھیں، موبائل فون دیکھیں، لیپ ٹاپ دیکھیں، ہر آنے والے ماڈل میں کوئی نہ کوئی نئی چیز شامل ہوتی ہے. یہ بھی ایک ریسرچ کے ذریعے ہوتی ہے جس کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں، آر اینڈ ڈی. کہ ایگزسٹنگ جو پروسیس یا پروڈکٹس ہیں ان کو مزید بہتر کیسے کیا جائے. اس کے بعد ایویلویشن ریسرچ، اس کو ہم انالیٹیکل ریسرچ بھی بولتے ہیں. اس میں بیسیکلی کسی جو رننگ پروسیس ہوتا ہے نا، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی چل رہا ہے، تو اس رننگ ورکنگ سسٹم کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، ایز پر رول اسٹینڈرڈ یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اگر چل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں چل رہا تو بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں چل رہا ہے، کیا وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ایویلویشن ریسرچ کہتے ہیں. کسی بھی سسٹم کو، آرگنائزیشن کو، اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھنا، اور یہ دیکھنا کہ اس میں مزید کہاں تک امپرومنٹ کی گنجائش ہے. پہلے والے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کو ایویلویشن ریسرچ ہم کہتے ہیں. تو اگلے ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ ریسرچ بائی جو ہمارا میتھڈ ہے ہم ان کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ میری یہ دو بکس ہیں، ایک سبجیکٹیو ہے، ایک آبجیکٹیو ہے. یہ اس کا اس وقت 5th ایڈیشن چل رہا ہے سبجیکٹیو کا، اور اس کا آبجیکٹیو کا 4th چل رہا ہے، 23-24 ایڈیشن. تو اگر آپ گھر بیٹھے یہ جو آپ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں یہ آپ ریٹن فارم میں لینا چاہتے ہیں، ہارڈ فارم میں، تو میری بک پرچیز کر لیں، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ایڈیشن.
ٹھیک ہے. آبجیکٹیو میں صرف ایم سی کیوز ہیں, سبجیکٹیو ساری کی ساری اسی طرح ہی ہے جیسے آپ سلائڈز دیکھ رہے ہیں. 033280559050 033280559005 آپ کو دونوں اگر چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں آپ کو ہوم ایڈریس پہ یہ بھیج دی جائیں گی. تو اگلا لیکچر جو ہمارا ہے, اگلی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوگی؟ ہسٹوریکل ریسرچ کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہسٹوریکل ریسرچ کی مکمل ڈیٹیل ہم دیکھیں گے اور اس سے آگے پھر ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ پہ جائیں گے. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں. السلام علیکم.